السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم. جب میں آپ لوگوں کے بیچ میں بولتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدھا مجمع میری بات سمجھ پائے گا اور آدھا نہیں سمجھے گا، کیونکہ مجھے بنگلہ زبان تو بولنے آتی نہیں جو ابھی بول رہے تھے یہ، اور آپ لوگ اردو سمجھ لیتے ہیں نا سب لوگ؟ ہاں ماشاءاللہ. جی سمجھ لیتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گاؤں کے لوگ جو ہیں یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. حفظ تو کیا ہے ان بچوں نے، پڑھایا ہے ان لوگوں نے، لیکن اگر آپ کا ساتھ نہ ہوتا تو یہ بچے حافظ نہیں بن سکتے تھے. آپ نے ساتھ دیا، آپ نے سرپرستی کی، آپ نے مدد کی، اس وجہ سے یہ بچے حافظ ہو سکے اور ان اساتذہ نے محنت کی. اگر آپ لوگ اپنا ساتھ چھوڑ دیں، ان کے ساتھ ان کی سرپرستی چھوڑ دیں، ان کی کسی قسم سے کوئی مدد نہ کریں آپ، تو یہ مدرسہ نہیں چلا سکتے. آپ سب لوگ ذرا سا ہاتھ اٹھا کے ایک وعدہ کریں، یہ مدرسہ ان لوگوں نے، یہ حافظ عبدالصمد صاحب وغیرہ نے مجھے اس مدرسے کا سرپرست بنا دیا. میں رہتا ہوں ہزاروں میل دور، محنت کرتے ہیں یہ لوگ، کام کرتے ہیں یہ لوگ، ساری توانائی تو یہ لوگ صرف کرتے ہیں. میں وہاں رہتا ہوں، سوائے مشوروں کے کچھ دے ہی نہیں پاتا ان کو. اس لیے میں آپ سب سے ذرا یہاں پر ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ ہم اس مدرسے کا ساتھ دیں گے. ہاتھ اٹھائیے آپ سب لوگ. جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اپنے لیے جنت خرید لی ہے انہوں نے. دیکھیے میں نے آپ سے وعدہ اس لیے لے لیا کہ یہ مدرسہ میرا ہے، آپ کا ہے، ہم سب کا مدرسہ ہے. اور مجھے حیرت یہ ہے کہ ابھی میں پچھلے 1 سال پہلے آیا تھا تو یہ 7 بچے حافظ نہیں تھے. کتنی محنت کی ان کے استادوں نے اور کتنی تکلیفیں اٹھا کے، کتنی پریشانیاں اٹھا کے ان بچوں کو حافظ بنایا انہوں نے. اور دیکھیے ماشاءاللہ اتنا میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی، میری شوگر بہت گڑبڑ چل رہی تھی دلی میں. کسی دن بالکل نیچے گر جاتی تھی اور کسی دن ایک دم شوٹ اپ کر جاتی تھی، بہت اوپر چلی جاتی تھی. میں نے ان سے معذرت کر لی کہ بھائی میں آ نہیں پاؤں گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. مگر انہوں نے کہا کہ 7 بچے حافظ ہو رہے ہیں، تو 7 بچوں کے نام سے میری ہمت بڑھی اور مجھے ان بچوں میں اپنا بچپن نظر آیا جس وقت میں دارالعلوم دیوبند میں حفظ کرتا تھا. اور میری عمر اس وقت تھی 8 سال جب میں حافظ بنا تھا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اس وقت سینے میں ڈال دیا، اس زمانے میں جو چیز حفظ کر لی، اس زمانے میں جو چیز دماغ میں بٹھا لی، اللہ پاک کی قسم وہ قرآن ابھی تک سینے کے اندر محفوظ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اپنے اس کلام کو اتارا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کر رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ پولیس بٹھا دی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی فوج بٹھا دی ہے کہ دیکھو یہ قرآن رکھا ہے، کوئی اس کے قریب نہ آئے ورنہ گولیاں چلیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کر رکھا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں کیا. قرآن بالکل کھلا ہے، ہر مسجد میں موجود ہے، ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، ہر کتب خانے میں موجود ہے، ہر جگہ پوری دنیا کے اندر موجود ہے. چلیے ایک بات بتاتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے گا. اور ابھی چندہ دینے والے نہ آئیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے. مدرسے والے سوچیں گے یار مدرسے کا نقصان کروا رہے ہیں یہ، اس لیے ابھی تھوڑی دیر نہ آئیں چندہ دینے کے لیے، میرا ذہن ہٹ جائے گا. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں چند منٹ میں بولوں گا، کیونکہ اس کے بعد بچوں کی دستار بندی ہونی ہے اور زیادہ دیر نہیں بولوں گا میں آپ سب کے سامنے. ہارون رشید کے زمانے میں ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے، بہت بڑا، بہت اچھا، بڑا عابد بادشاہ گزرا اپنے وقت کا. وہ ہر سال اپنے دربار میں ایک جلسہ کیا کرتا تھا، جیسا آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں جلسہ ہو رہا ہے.
ہارون رشید نے جلسہ کیا، اور جلسہ جب وہ کرتا تھا دربار میں اپنے، تو ہر مذہب کے عالموں کو بلاتا تھا، یہودیوں کو بھی بلاتا تھا، عیسائیوں کو بھی بلاتا تھا، اور دوسرے خیال کے لوگوں کو بھی بلاتا تھا، اور مسلمانوں کو بھی بلاتا تھا، اور ہر آدمی تقریر کرتا تھا اس کے دربار میں۔ ایک دفعہ ایک عیسائی آیا، عیسائی مولوی، اس نے زبردست تقریر کری اسلام کی خوبیوں پر۔ جب اس کی تقریر پوری ہو گئی تو ہارون رشید بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم اتنا سب کچھ جانتے ہو اسلام کے بارے میں، تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے ہو؟ کہنے میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا، اسلام کے بارے میں جانتا بہت کچھ ہوں، مسلمان نہیں ہوں گا میں۔ خیر، اسلام مذہب کسی کے اوپر زور تو نہیں دیتا، جس کا دل چاہے قبول کرے، جس کا دل چاہے نہ قبول کرے۔ چلا گیا وہ۔ اگلے سال جب جلسہ ہوا تو اگلے سال پھر وہی عیسائی مولوی آیا، اور اب کی دفعہ اس نے اور بہترین تقریر کری اسلام کی حقانیت پر، اسلام کی سچائی پر، اور اس نے اب کی دفعہ یہ خوشخبری سنائی کہ پچھلی مرتبہ جب میں آیا تھا تو عیسائی تھا، اور اس دفعہ جب میں آیا ہوں تو مسلمان ہوں۔ یہ اس نے یہ بات کہی۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ بھائی اب کی دفعہ تم مسلمان کیوں ہو گئے؟ تو وہ کہنے لگا، جو جواب اس نے دیا وہ آپ کے سننے کے لائق ہے۔ اس نے کہا، میں ایک لکھنے والا بھی ہوں، لکھتا بھی ہوں۔ پہلے میں نے ایک انجیل لکھی، پوری انجیل لکھنے کے بعد میں عیسائیوں کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ دیکھو میں نے یہ انجیل لکھی ہے۔ انہوں نے بڑی عزت سے خرید لی اور بڑی عزت سے اپنے پاس رکھ لیا، اور لکھنے سے پہلے انجیل میں نے خوب آگے پیچھے کر دیا، جو آیتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں ان کو کہیں اور پہنچا دیا، وہاں والی چیزیں یہاں لکھ دی، کچھ الٹے سیدھے حکم لگا دیے اس کے اندر، جو چیز جائز تھی اس کو ناجائز کر دیے، جو ناجائز تھی اس کو جائز کر دیا۔ یہ تمام خرابیاں میں نے لکھ کر کے انجیل بیچ دی، اور انجیل والے نے بہت عزت سے اس کو خرید کے رکھ لیا۔ پھر میں نے توریت لکھی، یہی کام میں نے توریت میں بھی کیا، تو یہودیوں نے توریت بھی بڑی عزت سے رکھ لی خرید کے، اور کوئی کچھ نہیں بولا۔ پھر میں نے قرآن لکھا، قرآن کو بھی میں نے ایسے ہی کر دیا، ایک آیت اٹھا کے پہلے پارے والی میں نے 20ویں پارے میں رکھ دی، 20ویں کی اٹھا کے 30ویں میں رکھ دی، 30ویں والی اٹھا کے میں نے 4تھے میں رکھ دی۔ بھائی اس طرح پورے قرآن کی آیتیں میں نے آگے پیچھے اوپر نیچے ساری بدل دی، اور جا کر میں نے ایک مسلمان کو دیا کہ لو بھائی میں نے قرآن لکھا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے قرآن لے لوں گا میں، اس کا جواب میں 3 دن کے بعد دوں گا کہ یہ کیسا لکھا ہوا ہے، آپ اس وقت چلے جائیے، 3 دن کے بعد آئیے گا۔ کہنے لگا کہ میں 3 دن کے بعد گیا اس کے پاس اور میں نے پوچھا ہاں بھائی اب آپ کا کیا جواب ہے؟ تو وہ مسلمان کہنے لگا بھائی یہ جو کتاب تم نے لکھی ہے نا اس کو اٹھا کے لے جاؤ، یہاں سے لے جاؤ، اسے کہیں لے جا کے رکھ دو، ادھر ادھر، یہاں سے اٹھاؤ۔ کہ بھائی کیا بات ہے، تمہارا قرآن لکھا ہے میں نے، یہ قرآن لکھا ہے تم نے، کوئی پارا صحیح نہیں ہے، کوئی آیت صحیح نہیں ہے، کہیں کا زبر ہے تو زیر ہے، زیر نہیں ہے تو پیش لگا دیا تم نے، آیتیں ادھر کی ادھر کر دی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ کہنے لگا اس دن مجھے یقین آ گیا کہ اس قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس قرآن کی حفاظت خود پروردگار عالم کر رہا ہے، اور قرآن کی حفاظت جو اللہ کر رہا ہے وہ کس طریقے سے کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے استعمال کرتا ہے، یہاں جو حافظ بیٹھے ہیں ان کو استعمال کرتا ہے، آپ کے گھر میں جو بچیاں قرآن کے کچھ حصے یاد کیے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے کر رہا ہے، آپ کے ذریعے سے، آپ نے کچھ صورتیں کچھ آیتیں یاد کر رکھی ہیں، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک قیامت نہیں آئے گی قرآن اسی طرح باقی رہے گا۔ اور جو لوگ قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا، ایک بے ایمان تھا لکھنؤ کا، اس نے کہا، اس نے قرآن کی کچھ آیتیں نکال دی، کہا کہ یہ قرآن کی آیتیں نکال دو، اس نے قرآن کی آیتیں نکالی، اللہ نے اس کو جیل میں بھیج دیا، اللہ نے اس کو جیل میں بھیج دیا، جیل میں بندے کئی مہینے سے، اور انشاءاللہ جلدی نکلنے کے کوئی حالات بھی نہیں ہیں۔ قرآن کی تو بے عزتی کرے گا اور دنیا میں پھرے گا، یاد رکھیے گا جو لوگ قرآن کی عزت کرتے ہیں میری قوم ان کو اپنے سر پہ بٹھاتی ہے، جیسے آپ نے بٹھایا ہوا ہے۔
حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی کے بہت بڑے عالم تھے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز. یہ ان کے زمانے کی ایک بات بتا رہا ہوں، انشاءاللہ جب آپ سنیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ کی روح تڑپ کے رہ جائے گی. حضرت شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں ایک عیسائی پادری آیا اور انجیل لے کر آیا اپنی، اور دلی کی جو جامع مسجد ہے، آپ لوگ جو دلی گئے ہوں گے انہوں نے جامع مسجد بھی دیکھی ہوگی. دلی کی جامع مسجد کے نیچے کھڑے ہو کر اس نے، یہ قرآن شریف ہے کیا چیز ہے؟ قرآن شریف ہے تو قرآن شریف نیچے مت رکھیے، قرآن شریف نہیں ہے، اس کو کہیں کسی اوپر رکھ دیے، اس پہ رکھ دیجیے. یہ لاؤڈ اسپیکر کا جو ہے اس پہ رکھ دیجیے شاید، یا یہ ایک اسٹول منگوا لیجیے، کرسی منگوائیے اس پہ رکھیے. آپ میری بات سنیے، یہ ان لوگوں کو اپنا کام کرنے دیجیے. حضرت شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں ایک عیسائی آیا اور جامع مسجد دلی میں جو ہے جامع مسجد کے نیچے کھڑے ہو کر اس نے مسلمانوں کا مجمع اکٹھا کر لیا، اور وہ مسلمانوں کا محلہ ہے، مسلمانوں کا علاقہ. اس نے کہا کہ دیکھو بھائی میرے پاس یہ انجیل ہے اور یہ انجیل جلتی نہیں ہے، چونکہ اللہ کی کتاب ہے اس لیے جلے گی نہیں. اور یہ دیکھو یہ تمہارا قرآن ہے، تم لوگ کہتے ہو یہ اللہ کی کتاب ہے، میں نے آگ جلائی ہے، میں قرآن کو ڈالوں گا، دیکھنا قرآن جل جائے گا، اور اپنی کتاب ڈالوں گا، میری کتاب جلے گی نہیں. اب مسلمان سارے اس زمانے میں پریشان ہو گئے، ارے بھائی یہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ آگ جل رہی ہے، یہ اپنی انجیل کو ڈالے گا، انجیل جلے نہ جلے ہم سے کوئی مطلب نہیں، قرآن بھی جل جائے گا ساتھ میں. تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دلی میں رہتے تھے، سب لوگ ان کے پاس آئے، کہنے حضرت ذرا جلدی چلیے، وہ وہاں جامع مسجد کے اوپر بہت سے مسلمانوں کا ایمان خراب کر رہا ہے، آپ چلیے جلدی سے. حضرت شاہ صاحب نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ وہ ایک انجیل لایا ہے، آگ جلائی ہوئی ہے، اور آگ میں انجیل بھی ڈالے گا، قرآن کو بھی ڈالے گا. کہہ رہا ہے جس کی کتاب جل جائے گی اس کا مذہب بیکار، جس کی کتاب بچ گئی اس کا مذہب سچا. حضرت شاہ صاحب تشریف لائے، غور سے دیکھا اس کی کتاب کو، اور غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگے دیکھو بھیا عیسائی بھائی، ایک بات سن لو، تم نے یہ آگ جلائی ہے، اس آگ میں تم میری کتاب کو بھی ڈالو گے، قرآن کو بھی ڈالو گے، اس آگ میں تم انجیل کو بھی ڈالو گے. بھائی دیکھو اللہ کی کتاب کو آگ میں ڈالنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. ایسا کرو تم اپنی انجیل کو اپنے سینے سے باندھو، میں اپنے قرآن کو اپنے سینے سے باندھتا ہوں، اور دونوں مل کر آگ میں کودتے ہیں، جو بچ جائے گا وہ اللہ کا بندہ ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا عبد الملک صاحب، مولانا عبد الملک صاحب، نعرہ تکبیر. وہ عیسائی کہنے لگا نہیں بھیا یہ کام میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا یہ کام. حضرت شاہ صاحب نے کہا میرا ایمان یہ ہے کہ قرآن جس کے پاس ہوگا آگ اس کو نہیں جلائے گی. الحمدللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ ہم قبر میں جائیں گے ہمارے سینے کو مٹی نہیں کھائے گی انشاءاللہ. ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن ہمارا ساتھ دے گا. کیوں؟ میرے نبی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ قرآن سفارشی بنے گا قبر کے اندر، سرہانے آ کے بیٹھ جائے گا. اور آپ سب لوگ جو قرآن حافظ نہیں ہیں لیکن حافظ بنانے میں مدد دیتے ہیں، حافظ قرآن پڑھوانے میں مدد دیتے ہیں، اجر میں آپ بھی کہیں پیچھے نہیں ہیں. اور انشاءاللہ جب یہ بچے حافظ قرآن جنت میں جا رہے ہوں گے تو میرے بھائیوں تم لوگ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوگے. انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ بولو. ہو سکتا ہے کہ ان حافظوں کے ساتھ تمہارا حشر بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ. اور آپ لوگ جو ہیں معمولی لوگ نہیں ہیں، آپ لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں. حافظ نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، عالم نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حفظ قرآن کی دولت دے دیتا ہے، کسی کو علم حدیث کی دولت دے دیتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نہیں دیا تو کوئی خاص بات نہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول ایک دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے میں جلدی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے جلدی ملوانا چاہتا ہوں، اے پروردگار ان سے مجھے جلدی ملوا دے. تو حضرت ثوبان اس دعا کو سن رہے تھے، اور صحابہ اکرام کی ایک عادت ہوتی تھی کہ جب بھی وہ کوئی نئی چیز سنتے تھے اپنے نبی کی زبان سے تو فوراً سوال کر لیا کرتے تھے. تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک سے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ جو آپ نے ابھی دعا مانگی کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ جلدی مجھ سے مل جائیں، ہم بھی تو آپ سے محبت کرتے ہیں، کیا یہ دعا آپ
ہمارے لیے مانگ رہے تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو صوبان، تم لوگوں نے تو اپنے نبی کو دیکھ کر ایمان قبول کیا ہے. دھیان دیجئے گا میرے الفاظ پر. تم لوگوں نے مجھے دیکھ کر یعنی اپنے نبی کو دیکھ کر ایمان قبول کیا. تم نے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے تو ایمان قبول کیا ہے. تم نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو ایمان قبول کیا ہے. تم نے میرے دن رات کے اعمال کو دیکھا ہے تو ایمان قبول کیا ہے. تم نے مجھے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ایمان کو قبول کیا ہے. یہ دعا تو میں ان لوگوں کے لیے مانگ رہا ہوں جو میرے زمانے گزرنے کے بعد بہت دنوں کے بعد دنیا میں آئیں گے اور مجھ سے ایسی محبت کریں گے کہ اگر اپنے بچے بیچ کر میری شکل دیکھنے کی خواہش ہوگی ان کے اندر، اور وہ اگر ان کو یہ موقع دیا جائے کہ بچے بیچ دو نبی کی زیارت کر لو تو وہ نبی کی زیارت کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بیچ دیں گے. اللہ پاک کی قسم ہمارا ایمان ایسا ہی ہے کہ ہمارے بچوں کو کوئی بیچ دے ہم اپنے نبی کے لیے اپنے بچوں کو بھی قربان کرنے کو تیار ہیں. وہ لکھنؤ کا بے ایمان قرآن کی 26 آیتیں نکالنا چاہتا تھا. اللہ نے اگر موقع دیا تو ہم ایمان والے قرآن کی حفاظت کے لیے سڑکوں پہ نکل کے آ جائیں گے. اور آج نہیں، ہمیشہ سے ہم نکلتے آئے ہیں. قرآن کس طرح اللہ حفاظت کر رہا ہے؟ قرآن اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے. ایک دفعہ ایسا ہوا انگریزوں کے زمانے جب ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی ہوا کرتی تھی ہندوستان کے اندر. وہ یہاں کی مالک تھی ہندوستان کی، یہی انہی لوگوں کا راج تھا. تو وہاں جو ملکہ بیٹھتی تھی انگلینڈ میں، اس نے پوچھوایا، آپ لوگ میری زبان سمجھ رہے ہیں نا جو میں بول رہا ہوں؟ تو وہ انگلینڈ سے ملکہ نے پوچھوایا کہ یہ مسلمان جو ہیں ان کی طاقت کیا ہے، ان کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ تو یہاں کے جو انگریز تھے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس ایک کتاب ہے اور یہ اپنی کتاب سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس کتاب کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں اس کتاب. تو اس نے کہا ایسا کرو وہ ساری کتابیں ہندوستان سے خرید لو، اور ہندوستان سے خرید کے یا تو وہیں برباد کر دو یا یہاں بھیج دو، ہمارے پاس انگلینڈ میں بھیج دو. یہ بات کہی ملکہ نے. کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ قرآن غائب ہونا شروع ہو گئے. اب مسجدوں سے قرآن ختم ہو رہے ہیں، کتب خانوں سے قرآن ختم ہو رہے ہیں، دکانوں سے قرآن ختم ہو رہے ہیں، ادھر ادھر سے. ہماری آپ کی پیدائش سے بھی بہت پہلے کی بات ہے یہ، جب قرآن کافی حد تک نظر نہیں آ رہے ہیں، ختم ہو گئے. ملکہ کو رپورٹ دی گئی انگلینڈ میں، بھائی قرآن ختم ہو گئے انڈیا سے، ہندوستان سے قرآن ختم، اب مسلمانوں کی طاقت کم ہو جائے گی اور کمزور پڑ جائیں گے. یہ ملکہ نے کہا بھائی بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا کام کیا تم نے. کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ مسجد کے اندر پھر قرآن رکھا ہوا نظر آ گیا، کتب خانوں کے اندر دوبارہ سے قرآن رکھا ہوا نظر آ گیا، لوگوں کے گھروں کے اندر پھر سے قرآن رکھا ہوا نظر آ گیا. ملکہ نے پوچھوایا، نالائقو تم لوگوں نے تو مجھے رپورٹ دی تھی کہ قرآن ختم ہو گیا. تو اس زمانے میں ایک بچے نے جواب دیا، ارے انگریزوں تم لوگ بے وقوف ہو، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کو کاغذوں میں رکھا جاتا ہے، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کو غلاف میں لپیٹا جاتا ہے، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کو الماریوں میں رکھا جاتا ہے. ہم ایمان والے بچے قرآن کو اپنے سینوں کے اندر رکھتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مجھ سے پڑھوا کے دیکھ لو، الف لام میم سے شروع کروں گا اور والناس پہ آگے ختم کروں گا. ان بچوں سے پڑھوا کے دیکھ لو، الف لام میم سے شروع کریں گے، والناس پہ آگے ختم کریں گے. جو حافظ ہیں یہاں موجود، آپ کسی کا بھی امتحان لے لیجئے، قرآن میں کہیں سے بھی پڑھوا لیجئے. یہ ہماری طاقت نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طاقت ہے، یہ پروردگار کی طاقت ہے کہ جو بات ہم کو صبح کی کہی ہوئی شام کو یاد نہیں ہوتی، 50 سال پہلے حفظ کیا تھا، قرآن آج بھی یاد ہے. یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ صبح کی بات ہمیں اس وقت یاد نہیں ہے، صبح کی بات یاد نہیں رہتی، ہم لوگ بھول جاتے ہیں. لیکن قرآن کا معاملہ کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تو اللہ اس طریقے سے حفاظت کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے مجھے کھڑا کر دیا، ان بچوں کو کھڑا کر دیا، آپ کو کھڑا کر دیا. آپ کا اپنا ایک رول ہے حفاظت کے اندر، ان کا اپنا ایک رول ہے. یہ اپنے سینوں میں بٹھا رہے ہیں
قرآن کی حفاظت کے لیے، آپ ان کے منہ میں نوالا ڈال رہے ہیں قرآن کی حفاظت کے لیے، آپ ان کے لیے بستر کا انتظام کرتے ہیں قرآن کی حفاظت کے لیے، آپ ان کے لیے چھت کا انتظام کرتے ہیں قرآن کی حفاظت کے لیے، اور انشاءاللہ یہ جو قرآن کی دوستی کا ثبوت آپ اس دنیا میں دے رہے ہیں نا، جب مر جائیں گے میرا ایمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ قرآن آپ کے سرہانے بیٹھے گا، اور جب فرشتہ آئے گا سوال کرنے کے لیے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ آدمی جو محمد ہیں ان کے بارے میں کیا بولتا ہے، تو قرآن کہے گا اس بندے سے نہ پوچھ، مجھ سے پوچھ کہ اس کا رب کون ہے، مجھ سے پوچھ کہ اس کی کتاب کیا ہے، یہ اس نے زندگی میں مجھ سے دوستی کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، میں قرآن کے بارے میں یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے کی، میں پھر ایک دفعہ شروع میں وعدہ لیا تھا اور پھر وعدہ لے رہا ہوں، اے میرے اس گاؤں کے قتل کے لوگوں، کیا تم اس مدرسے کا ساتھ دو گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ساتھ دیں گے، کبھی ساتھ نہ چھوڑنا اس مدرسے کا، انشاءاللہ یہی مدرسہ تمہاری مغفرت کا اور تمہاری بخشش کا سبب ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اور ذمہ کیوں لے لیا اللہ نے؟ بھائی ایسا ہوا کہ ایک زمانے میں توریت بھی اتری تھی زمین پر، انجیل بھی اتری تھی، زبور بھی اتری تھی، اور بھی بہت ساری کتابیں اس وقت اس زمانے میں زمین پہ اتری تھیں۔ جب وہ کتابیں اتریں تو پوری کی پوری اتریں ایک ساتھ۔ مان لیجئے اتنی موٹی کتاب ہے، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کتاب دے دی، لے بھائی۔ زبور پوری کی پوری حضرت داؤد کو دے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو زبور و انجیل پوری کی پوری دے دی، اور کہا لو بھائی اب اس میں تمہاری زندگی کا سارا معاملہ اسی کے اندر ہے، اور اس کتاب کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اور دیکھو بھئی اس کی حفاظت کرنا۔ تو توریت کی حفاظت اللہ نے بندوں کو دے دی، ان کے حوالے کر دی، انجیل کی حفاظت بندوں کے حوالے کر دی، زبور کی حفاظت بندوں کے حوالے کر دی۔ اور جانتے ہیں پھر بندوں نے کیا کیا ان کتابوں کے بارے میں؟ ساری انجیل کو برباد کر دیا، ساری زبور کو برباد کر دیا، ساری اس زمانے کے جتنے صحیفے آئے تھے سارے صحیفوں کو برباد کر دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنی ان کتابوں کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ وہ جو کتابیں تھیں اس زمانے میں وہ کتاب اللہ کہلاتی تھیں، اللہ کی کتاب۔ اور جب آخری زمانہ آیا اور آخری زمانے کے اندر میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ان کو دی وہ ایک دم سے نہیں دی۔ یہ اتنا موٹا قرآن جو ہے اللہ نے نبی کو ایک دم سے نہیں پکڑا دیا۔ کیوں؟ اے نبی جائیے اب آپ اس پہ عمل شروع کر دیجئے، اپنی امت کو اس پہ عمل کروائیے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ اللہ کی بے پناہ محبت ہے اور رحمت ہے کہ اللہ نے قرآن ایک دم سے نہیں دیا، 23 سال کے عرصے میں اللہ نے تھوڑا 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئے قرآن لے کر، تھوڑا 23 سال کے عرصے کے اندر۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ قرآن ایک دم سے دے دیتا تو نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، سارے ارکان ایک ہی دن میں ہم سب پر فرض ہو جاتے۔ اللہ نے تھوڑا ہم سب پر فرض کیا، یہ اللہ کی مہربانی۔ کبھی نماز آئی، نماز فرض ہو گئی، زکوٰۃ آئی، زکوٰۃ فرض ہو گئی، حج کا موقع آیا تو اللہ نے حج کی آیات نازل کی۔ اسی طریقے سے جتنے بھی احکام ہیں وہ تھوڑے اللہ نے ضرورتاً اتارے، وقتاً فوقتاً اتارے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس امت کے لیے اللہ کی محبت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت سے کیوں اتنی محبت کرتا ہے۔ اچھا آخر ہمارے اندر ایسی کیا خاص بات ہے؟ بھئی پچھلی امتیں بھی تھیں، ان کی بھی 2 آنکھیں تھیں، ایک ناک تھی، اسی طرح ہونٹ تھے، یہی قد و قامت ان کا بھی تھا۔ اللہ نے ان سے اتنی محبت کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس محمد جیسا نبی نہیں تھا، ان کے پاس میرے آقا جیسا رحیم اور مشفق نبی نہیں تھا ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان آپ کے اوپر کیا۔ اور میں اپنی مسجد میں جہاں دلی میں رہتا ہوں، میں اپنی مسجد کے نمازیوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی مسلمان چھوٹا نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان کم درجے کا نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دولت آپ کے پاس زیادہ ہو، میرے پاس کم ہو سکتا ہے کہ ایک جوڑا کپڑا آپ کے پاس ہو، میرے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا بھی نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مکان بڑا ہو سکتا ہے کہ میں جھوپڑی میں رہتا ہوں، یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایمان کے اعتبار سے آپ کسی سے کم نہیں ہیں۔ اور جتنا بھی یہاں مجمع بیٹھا ہے، اور اگر مائیں بہنیں بھی یہاں کہیں بیٹھی ہیں، وہ تو شاید میری بات سمجھ بھی نہیں رہی ہوں گی۔ مجھے یہی بتایا گیا کہ عورتیں نہیں سمجھتی ہیں،
عورتیں نہیں سمجھتی، ہاں یہ مرد جو ہیں یہ سمجھ جاتے ہیں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، اور وہ بیچاریاں سوچ رہی ہوں گی یہ کون آدمی آیا ہے چیخ رہا بیٹھا ہوا، اس کی باتیں ہمارے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ چلیے یہ تو ایک میرے لیے ایک پریشانی کی چیز ہے کہ میری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں وہ سمجھ نہیں رہی ہیں اس چیز کو، لیکن یہ جو مرد یہاں بیٹھے ہیں اگر آپ کو کوئی بات یاد رہ جائے تو اپنی ان خواتین کو آپ بھی اپنے گھر میں جا کے بتا دیجیے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ معمولی درجے کے لوگ نہیں ہیں، اور میں نے الحمدللہ کبھی بھی کسی مسلمان کو چھوٹا نہیں سمجھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ان کے زمانے میں شمون نام کا ایک آگ پوجنے والا ہوا کرتا تھا۔ آگ، وہ جو آپ نے دیکھا نا آتش پرست جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے زمانے میں تھا شمون۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ آگ پوجنے والا جب مرنے لگا، شمون نام کا آدمی، تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جاؤ ذرا حسن بصری کو بلا لاؤ، میں مرنے جا رہا ہوں۔ حضرت حسن آ گئے، کہنے لگا کہ میں مر رہا ہوں، آپ کے سامنے مرنا چاہتا تھا۔ حضرت حسن نے کہا جب تم مسلمانوں سے اتنی محبت کرتا ہے، مجھ سے تعلق رکھتا ہے، تو ایمان کیوں نہیں لیا تھا، کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا، مجھے مسلمان اچھے نہیں لگتے، ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، ان مسلمانوں کے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ میں ان کا ایمان قبول کر لوں، ان کا اسلام قبول کر لوں۔ یہ بات کہی اس نے۔ حضرت حسن نے پھر اصرار کیا تو کہنے لگا ایک بات سنیے، میں ایک شرط پہ مسلمان ہو سکتا ہوں۔ حضرت حسن نے پوچھا کیا شرط؟ کہنے لگا دیکھیے پہلے تو آپ ایک کاغذ پہ لکھیے کہ شمون جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اس کی گارنٹی لے لیجیے۔ اب حضرت حسن جیسا بڑا اللہ کا ولی، جنت کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں لے سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ تم کو جنت میں لے جاؤں گا میں، اور کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے آپ اپنے ہاتھ سے نہلائیے گا۔ حضرت حسن نے اس کا وعدہ کر لیا، کفن اپنے ہاتھ سے پہنائیے گا، اس کا بھی وعدہ کر لیا، زمین میں رکھیے گا، اس کا بھی وعدہ کریے۔ حضرت حسن نے اس کا بھی وعدہ کیا، اور جب میں مر جاؤں تو یہ جو کاغذ ہے یہ میرے سینے پہ رکھ دیجیے گا کفن کے نیچے۔ یہ کہہ کے مر گیا وہ آدمی۔ رات کا وقت آیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے، حسن بصری نے خواب دیکھا کہ وہی آگ پوجنے والا بڑے شاندار باغوں میں ٹہل رہا ہے، گھوم رہا ہے، بہت موج مستی کے عالم میں ہے۔ حضرت حسن نے اس سے پوچھا بھیا تم وہی تو ہو نا آگ پوجنے والے جن کا آج انتقال ہوا تھا؟ کہہ رہے ہاں میں وہی ہوں۔ کہا آپ اس حال میں یہاں جنت میں اتنے اعلیٰ باغوں میں ٹہل رہے ہیں آپ؟ کہا ہاں، وہ میں نے جو پرچہ لکھ کے دیا تھا شاید اسی وجہ سے اللہ نے تم کو جنت دے دی۔ تو وہ آگ پوجنے والا کیا کہنے لگا، سنیے ایسا ہے اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا، جب میں پرچہ لے کر اللہ کے سامنے پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے جب میرا حساب کتاب لیا تو اللہ نے کہا کسی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تم کو اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے معاف کر دیا، تم جنت میں آرام سے چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر شمون نے پرچہ واپس کر دیا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور کہا کہ لیجیے صاحب اب آپ کے اس پرچے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ صبح جب وہ نیند سے جاگے تو ان کے ہاتھ میں وہ پرچہ تھا جو شمون نے واپس کر دیا تھا۔ جب پرچہ ان کے ہاتھ میں واپس مل گیا تو انہوں نے کہا اے اللہ تو اپنے فضل سے 70 سال کے کافر کو معاف کر سکتا ہے، تو جس نے ایمان کے ساتھ پوری زندگی گزاری اور تیرے نبی کا کلمہ پڑھتا وہ رخصت ہو گیا، اس کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ انشاءاللہ یہ مجمع پورا کا پورا جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب محمد پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ہم سب قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ہم سب اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ میرا نبی آ چکا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ میرا نبی جو کتاب لے کر آیا تھا وہ کتاب میرے لیے کافی ہے۔ میں اپنی بات اس لیے مختصر کر رہا ہوں کہ ان بچوں کی دستار بندی ہونی ہے۔ آپ اب ان بچوں کی دستار بندی دیکھیں گے؟ اب بند کر دوں میں اپنی بات، اگر زندگی رہی تو میں انشاءاللہ
پھر آپ کے سامنے کبھی، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ حضرات کی محبت جو ہے، آپ حضرات کی محبت مجھے کھینچ لائی ہے. میں ویسے شوگر کا مریض ہوں، میری شوگر آج صبح سے گڑبڑ کر رہی ہے، لیکن میں نے صرف آپ کی محبت میں اور ان بچوں کی قرآن کی محبت میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے بیان کیا. اب کچھ معاملہ گڑبڑ ہونا شروع ہوا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے اتنی ہی بات کر رہا ہوں. اور اب ان بچوں کی دستار بندی ہوگی اور اس کے بعد حضرت بیٹھے ہوئے پیچھے، ان کا بیان ہوگا. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے، اگر کل قیامت کے میدان میں یہ جی اور آپ کے بیان سننے کے لوگ اب میں تو حضرت حافظ عبدالسمد صاحب سے منع کر رہا تھا کہ مجھے نہ بلائیے کیونکہ گڑبڑ چل رہا ہے معاملہ. ذرا سا پانی پی کے طاقت آ جائے گی، پانی پی لوں گا میں. انشاءاللہ دعا کریں گے یہ لوگ. نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل اگر قیامت کے میدان میں یہ اعلان ہو گیا کہ بھئی اس مجمع میں کون کون لوگ تھے جب میری کتاب پڑھنے والے بچوں کی عزت افزائی کی جا رہی تھی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے میدان میں آپ بھی اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں، اے اللہ اس مجلس میں بھی موجود تھا. اور اللہ کی طرف سے اگر یہ اعلان ہو گیا بھئی تو بھی اس مجلس میں موجود تھا، چل یہ ہے جنت کا راستہ، چلا جا، چل جا، جنت کا راستہ ہے ہی، چلا جا. اور انشاءاللہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر ایمان والا جائے گا. چھوٹے موٹے جو ہمارے آپ کے گناہ ہیں وہ تو میرا پروردگار جو ہے اپنے کرم سے معاف کرے گا، اور میرے نبی کا صدقہ ہوگا تو انشاءاللہ ضرور معاف ہو جائے گا. اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان بچوں سے محبت کریے. ابھی یہ بچوں کا صرف قرآن ختم ہوا ہے، لیکن ابھی یہ پختہ کریں گے، ابھی رمضان آ رہا ہے، ان کے اوپر اور محنت پڑے گی. آپ سب ان کا ساتھ دیجیے گا، ان کی سرپرستی کریے گا، اور چونکہ آپ سب نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ آگے بھی آپ اپنے اس وعدے پر قائم رہیں گے. جب میری شوگر نیچے ہوتی ہے اور اس وقت ہونا شروع ہو گئی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، ہاتھ پیر میں ایک بے چینی اور بے قراری ہو جاتی ہے شروع، وہ ہو گئی ہے. اس لیے میں آپ سب سے بس اتنی گزارش کروں گا کہ ایک دوسرے سے پیار کریے گا، ایک دوسرے سے لڑیے گا نہیں کبھی بھی، اور انشاءاللہ نہیں لڑیں گے. ہم اس گاؤں کو ایک مثالی گاؤں بنائیں گے انشاءاللہ. سارے علاقے کے اندر جو مسلمان ہیں وہ سب آپ کو دیکھ کر فخر کریں گے کہ کوتل کے مسلمان ہیں، یہ ہیں قابل تقلید، یہ ہیں دیکھنے کے لائق. انشاءاللہ اگر زندگی رہی، میں زندہ رہا اور پھر کبھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اور یہ جو مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا دے.